صرف 1 منٹ. ایک تو خوشیاں ہمیں ملتی نہیں ہیں، اور دوسرے اگر کبھی خوشیاں ہمارے پاس آ رہی ہوں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب خوشی آئی اور نکل بھی گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہم سے اچھا تو وہ ننھا اقبال تھا جس نے ایک بار بچپن میں اپنی خوشیوں کو پا لیا تھا. یہ کہانی ہے ایک پہاڑی علاقے کی، بہت دور دراز کا علاقہ، بہت ہی خوبصورت علاقہ. وہاں پہ چشمے تھے، وہاں پہ باغ تھے، وہاں پہ پھول تھے، اور مختلف قسم کے پرندے نظر آتے تھے. لوگوں نے بھی گھروں میں جانور پال رکھے تھے. بس ایک خرابی تھی کہ وہ علاقہ شہر یا بڑے قصبے کیا بڑی سڑک سے بھی بہت دور تھا. چنانچہ وہاں پہ جو آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ ہوا کی آواز تھی، چڑیوں کی آواز تھی، پانی گرنے کی آواز تھی. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی آواز نہ تھی. اس دن ننھا اقبال ایک درخت کے نیچے بیٹھا ایک بانسری کی دھن بجا رہا تھا، اور دور اس کی بھیڑیں چل رہی تھی، اس پہ ایک نظر تھی. اچانک اقبال نے دیکھا کہ دور سے خان چاچا کی دکان آ رہی ہے. وہ خان چاچا کی دکان اس علاقے میں کبھی کبھی آتی تھی، ورنہ اس علاقے میں کوئی دکان نہیں تھی. اور یقین کیجئے جس دن خان چاچا کی دکان آ جائے تو پورے گاؤں میں خوشی سے لہر دوڑ جاتی تھی. ورنہ خان چاچا کی دکان کے علاوہ اگر کبھی کوئی آتے بھی تھے تو لوگ پیدل یا سائیکل پر کوئی چیز بیچنے آ گئے، کسی نے کوئی کپڑا بیچ دیا، کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیز بیچ دی، اور پھر اپنا سائیکل پہ گھنٹی بجاتے ہوئے نکل گئے. مگر خان چاچا کی دکان کی تو بات ہی دوسری تھی. ایک بہت بڑی گھوڑا گاڑی کے اوپر انہوں نے اپنی وہ دکان قائم کر رکھی تھی، اور ساتھ میں ان کا گھوڑا منا لگا ہوتا تھا، کالے رنگ کا خوبصورت گھوڑا. اور خان چاچا کی دکان میں اس گاؤں کے لحاظ سے دنیا کی ہر نعمت موجود تھی. اب جناب خان چاچا کی دکان جس گھر کے سامنے جا کے رک گئی، اب وہ اسی گھر کے مہمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی کبھی آتے تھے. خان چاچا مزے سے اتاق میں بیٹھ گئے، اس کے بعد انہیں حقہ پینا شروع کر دیا، کوئی چائے پینا شروع کر دیا. لوگ خود ہی گئے اس کے اندر، بچے اور عورتیں، اور اپنے اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دی. کسی نے وہ کنگھی تلاش کرنی چاہی، کسی نے کوئی کپڑا دیکھا، کوئی ہوائی چپل بھی تھی، چارپائی بننے کے لیے رسیاں بھی تھیں. آپ سوچتے جائیے، پلاسٹک کا برتن، پورا میں نے کہا نا پورا تو جنرل اسٹور تھا. اور خان چاچا مزے سے بیٹھے رہتے تھے، اور وہ لوگ خود ہی نکال کے لاتے تھے اور خان چاچا سے مول بھاؤ کرتے تھے. اس دن ننھا اقبال بہت خوش تھا، کیونکہ اس کے پاس اتفاق سے عیدی کے بچے ہوئے کہیں سے 5.5 روپے پڑے رہ گئے تھے. بہت بڑی رقم تھی اس کے لیے. اب سوچا اس نے کہ میں آج خان چاچا کی دکان سے کیا خریدوں، سب تو اپنی خریداری کر رہے ہیں، میں کیا خریدوں اس میں سے. اسے احساس یہ ہوا کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ اقبال تو بڑا کمزور رہ گیا ہے، تو دوائیاں کیوں نہیں لیتا ہے ایسی کہ طاقتور آ جاتا ہے، جان آ جاتے ہیں اندر. تو جب خریداری جاری تھی تو اس نے خان چاچا سے پوچھا کہ خان چاچا تمہارے پاس کوئی ایسا ٹانک ہے جس سے میں طاقتور ہو جاؤں؟ خان چاچا بولے ہاں بیٹا ہے تو صحیح، ابھی فارغ ہوتا ہوں نکالتا ہوں ڈھونڈ کے. تو وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ اور خان چاچا دونوں گئے، اور خان چاچا نکال کے اس کے وہ ٹانک پکڑایا. اور کہنے لگے اس ٹانک کی خاص بات یہ کہ انڈین ٹانک ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی مفید ہے اور جانوروں کے لیے مفید ہے، اور جو اس کو پی لیتا ہے وہ فوری طور پہ چاقو چوبند ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی خوش ہوا کہ اب اگر میں نے یہ ٹانک پی لیا اور میرے طاقت آ گئی تو میں فٹ بال بھی کھیلوں گا اور ریس بھی جیت جاؤں گا، اور میں وہ سامنے والی چوٹی پہ دوڑ کے چڑھوں گا. سب لوگ حیران رہ جائیں گے اقبال کیا ہوا. اس نے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کے کہا کہ خان چاچا یہ ٹانک مجھے دے دو. خان چاچا نے کہا بیٹا یہ ذرا مہنگا ٹانک ہے. اس نے کہا نہیں خان چاچا میرے پاس پیسے ہیں. یہ کہہ کے اس نے نکالے، گنے دکھائے کہ پورے 5.5 روپے تھے اس کے پاس. خان چاچا زور سے ہنسے، کہیں گے بیٹا تمہیں معلوم نہیں اس کی کیا قیمت ہے، یہ 65 روپے کی دوائی ہے، یہ 5.5 روپے کی دوائی نہیں ہے. ذرا بھی ہوتی نا میں تمہیں دے دیتا، کیونکہ دوائی بہت اچھی ہے. اقبال بہت ہی مایوس ہوا، اور جو ساتھ میں اقبال کی چھوٹی سی بہن تھی جو سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے مشورہ دیا کہ اقبال بھیا ایسا کرو نا، یہ ٹانک تو آپ لے نہیں سکتے، مہنگا ہے، آپ جاؤ ان کے پاس وہ کالا صابن ہے بڑا اچھا، اس سے رگڑ کے منہ دھو گے تو آپ کے منہ کا رنگ صاف ہو جائے گا. اقبال نے اس کو گھورا اپنی بہن کو اور دانت کچا کے رہ گیا. خیر کہانی آگے بڑھتی ہے. خان چاچا کی جانے کا وقت آیا تو اقبال پھر گیا اس کے پاس اور کہنے لگا کہ خان چاچا ایسا کرو 5.5 کی جتنی بھی ٹانک آتی ہے اتنی تو مجھے دے دو، چھوٹی سی بوتل نکال کے دے دو، میں پینا چاہوں گا اس کو. خان چاچا کو پتہ نہیں کوئی ترس آ گیا، اس کو دیکھتا تھا، اس کو اپنا پوتا آتا تھا، ہنسنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ پوری بوتل ہی رکھ لے، کبھی زندگی میں پیسے آئیں تو کسی غریب کے اوپر خرچ کر دینا، کوئی مسجد میں تیل ڈال دینا، میں نے پوری ٹانک تو یہ دے دی 5.5 میں. وہ بڑا آیا، بہت خوش ہوا، گھر والوں سے چھپا کے رکھی، میں سب کو اچانک سرپرائز دوں گا. اب جو اس نے ایک دن رات کو نکال کے پینی چاہی تو معلوم ہوا اتنا کڑوا ٹانک کہ اس کی اسمیل سے گھبرا کے سے بوتل بند کر دی.
یا اللہ سارے پیسے بھی لگا دیے، احسان بھی لے لیا اور ٹانک نہیں پی پا رہا ہوں۔ تو یہی ہوتا تھا، بیچارہ کبھی چھپ کے نکالتا تھا، ٹانک سونگتا تھا، ٹانک دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اتفاق سے اس گاؤں سے کوئی ایک بہت ہی اچھے استاد گزر رہے تھے، کچھ سامان تھا ان کا، گاؤں والے ان کو پہچانتے تھے، دوسرے اسکول کے استاد تھے، اور تھوڑا سا قیام کرنے کے رکے۔ ان کا گھوڑا بہت ہی تھکا ہوا تھا، بہت ہی بیزار تھا، سامان ان کے پاس کافی تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب میرا گھوڑا بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے فلاں گاؤں کے میلے میں، اور وہاں میں کچھ بیچنے کے لیے چیزیں لایا تھا، اب میرا کیا بوجھ اٹھائے گا؟ اب تو یہ اپنا بھی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، چل بھی نہیں پا رہا ہے، بڑی مشکل سے گھسیٹتا اس کے لیے ادھر تک لے کر آیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیسے چلوں، بھی تو آگے کئی میل کا سفر ہے وہاں تک جانے کے لیے، کیا کروں میں اس کے؟ یہ باتیں چل رہی تھی تو اچانک اقبال کو کچھ خیال آیا، تھوڑا اس نے تنہائی میں کہا کہ آپ اس کو کوئی اچھی سی دوا کیوں نہیں دیتے؟ کہیں گے بیٹا اس کو دوا دینے کے لیے شہر جانا پڑے گا۔ میں کیسے شہر جاؤں گا، یہ تو سب تک ختم ہو جائے گا۔ تو اقبال نے کہا کہ میرے پاس ایک اچھی دوائی ہے، آپ ذرا استعمال کر کے دیکھیں۔ پھر اس نے چپکے سے وہ دوا کی شیشی جس پہ انڈین ٹانک لکھا ہوا تھا، جسے 5.5 روپے کی خریدی تھی، حالانکہ 65 روپے کی تھی، اس کو ان استاد کو پیش کیا۔ استاد دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی، یہ تو بہت ہی قیمتی دوائی ہے۔ اس نے کہا کسی کو بتائیے گا نہیں کہ کہاں سے آئی، آپ تھوڑی سی پلا کے دیکھیں۔ ان کا ہاں کیوں نہیں، بالکل یہی تو چاہیے تھی مجھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ اور اقبال دونوں گئے گھوڑے کے پاس، گھوڑے کا منہ کھولا، تھوڑی سی ٹانک سے ڈالی، گھوڑے نے کچھ تھوکنا چاہا لیکن کس کے منہ بند کر دیا، اور وہ گھوڑا ٹانک نکلنے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک دفعہ اس کو دوا دی گئی، صبح جب سو کے اٹھے تو معلوم ہوا کہ گھوڑا تو ایک دم سے چوکس ہننا رہا ہے، اس کی جوانی پلٹ کے آ گئی۔ اقبال استاد صاحب کو اور استاد صاحب اقبال کو دیکھ کر مسکرائے، اور وہ استاد خوشی سے اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے اور کہیں گے میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بھولا تو خیر وہ ننھا اقبال بھی کبھی نہیں، کہ جتنی خوشی خوشی سے گئے تھے، اور پھر اس میلے کے بعد کئی دن بعد جب وہ آئے اور جتنی خوشی سے آ کے انہوں نے ننھے اقبال کو اپنے گلے سے لگایا، وہ ننھے اقبال کی ساری زندگی کا سرمایہ تھا کہ میں نے کسی کو خوشیاں دے دی، مجھے خوشی مل گئی، ساری عمر کی خوشی مل گئی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کیجیے، زیادہ بڑی خوشیوں کا انتظار نہ کریں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ